باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم علیہ۔ اللہ شافی اللہ کافی ARYQ TV کا پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع نیم کے درخت کے فوائد ہیں، کیونکہ نیم بڑا عام سا پودا اور درخت ہوتا ہے، اور اس کے سب سے بڑا خاص یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ اس کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک قسم میں بالکل کڑوا پتا ہوتا ہے، کڑوے اس کے جو ہے ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ایک میں نیم کے درخت میں کچھ ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو اسے ہم کالا نیم کہتے ہیں کہ جس کا پتا جو ہے نارمل ہوتا ہے، اس میں کڑواہٹ بالکل نہیں ہوتی۔ عموماً پاکستان میں جو 2 قسم کے درخت پائے جاتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ کڑواہٹ والا اور کم کڑواہٹ والا 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ جو درخت کو اگر آپ تھوڑا سا شگاف دیں، اس میں سے پانی نکل آئے تو وہ مادہ ہوتا ہے، اور جس میں پانی نہ نکلے وہ نر درخت ہوتا ہے۔ اور ہمیں جو میڈیکلی بات کرنی ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی انفلیمیشن ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے، اور دنیا کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، اس کے اوپر کام ہوا، اور یہ بات طے ہوئی کہ سب سے بہترین چیز جو کہ مصفی خون ہے، جو بلڈ پیوریفائرنگ ہے، وہ نیم ہے، اور نیم کو بواسیر کا حتمی علاج بھی کہا گیا۔ لیکن آج سب سے پہلے میں نئی ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حکیم سعید مرحوم نے تو اس کو بہت پہلے، آج سے تقریباً 50 سال پہلے ڈکلیئر کیا تھا کہ جسم کے اندر اگر آپ کو وٹامن B17 کی کمی ہوتی ہے، وٹامن B17 جسم میں کم نہیں ہونا چاہیے، تو ایسونوفلس کے نام سے انہوں نے ترکیب نکالی تھی کہ یہ ایک ایسا مادہ ہے، یہ ایک ایسا کیمیکل ہے کہ ایسونوفلس جسم کے اندر پورا ہو تو وہ کینسر جو ہے اس کا علاج ہے۔ تو 2 چیزیں آپ سمجھیں کہ ایک کینسر کے علاج کے لیے خوبانی جو ہوتی ہے، خوبانی کے بادام حکیم سعید نے بتائے تھے کہ اس کے 11 بادام خوبانی کے نیم کے کونلے پتوں کے ساتھ، نیم کے کونلے پتوں کے ساتھ صبح کے وقت اگر چبا لیے جائیں تو کینسر سے بچاؤ بھی ہوتا ہے اور جسم میں B17 کی کمی دور ہوتی ہے۔ لیکن تعداد ذہن میں رکھیے کہ 11 عدد خوبانی جو ہوتی ہے اس کے اندر توڑ کے جو بادام نکلتے ہیں، الگ سے بادام بھی میں نے دیکھا سوات میں، اور جہاں جہاں خوبانی جو ہے ہوتی ہے، سوکھی خوبانی، اس کو توڑ کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے جو امریکہ سے میرے پاس بھی آئی، اور اس میں انہوں نے جب بتایا تو میں ہنسنے لگا، میں بڑا پریشان ہوا کہ آپ کے نزدیک تو نئی ریسرچ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان میں ایسے ایسے مدبر، ایسے ایسے مورخ گزرے ہیں کہ جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ اگر لی جائے تو اس سے بالکل کسی بھی قسم کی کینسر جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور کینسر کا عقدہ جو ہے وہ بعد میں آ کر کھلا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ایسونوفلس پورا کیا، B17 پورا کیا، ان کو کینسر نہیں ہوا، اور کینسر کے پیشنٹ کے لیے آج بھی نیم اور خوبانی کے بادام جو ہے ایک دوا ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات ہو تو انشاءاللہ میں اپنے فیس بک میں بھی اس کو ڈال دوں گا، تاکہ ان لوگوں کی بات یہ وہ ہو کہ نہیں پاکستان اس چیز میں بہت آگے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کینسر بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ ہربل کے اوپر اعتقاد اور ہربل کے اوپر ایمان نہیں ہے، اور طب نبوی پہ لوگوں کا ایمان نہیں ہے۔ تو بنیادی وجہ جو بھی ہو، آپ اس عقیدے پر یقین رکھیے۔ دوسری چیز ہے کہ نیم کا درخت اتنا اچھا ہے کہ اس کا تیل جو ہے نمولی، اس کی میں نے اجزاء گنوا دوں کہ اس کے پتے کام کے ہوتے ہیں، اس کے نمولی
کام کی ہوتی ہے، اس کی جڑ کام کی ہوتی ہے، اس کی چھال کام کی ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ کہ سب سے پہلی چیز ہم شروع کرتے ہیں بالوں سے، کہ بالوں میں عموماً بچوں کے جوؤں کا نظام بڑا خراب ہو جاتا ہے، لیکیں ہو جاتی ہیں، خشکی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے نیم کا تیل جو ہے بازار سے منگوا لیجیے۔ نیم کا تیل جو نمولی سے نکلتا ہے، کھوپرے کا تیل، اور دونوں کو ہم وزن 50-50 ملی گرام لے لیجیے، اور اس میں 10 ملی گرام مٹی کا تیل شامل کر کے آپ لگائیے۔ صرف 3 مرتبہ آپ لگائیں گے، تمام جوئیں جو ہے وہ نکل جائیں گی۔ اس میں بیسک چیز جو ہے وہ نیم کا تیل ہے۔ نیم کا تیل، کھوپرے کا تیل، دونوں جو ہے 50-50 ملی گرام اور 10 ملی گرام، یعنی کہ 10-15 قطرے مٹی کے تیل کا ملا کے اور آنکھوں سے بچا کے بچوں کو لگائیے۔ اسی طریقے سے خشکی کے لیے جو بڑی عمدہ چیز ہے کہ نیم کے پتے لیجئے اور نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کے سر دھو لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں نیم کا تیل لگا لیجئے۔ تو انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں ہی جو ہے آپ کی خشکی، بفا، ڈینڈرف، جو اتنے مہنگے شیمپو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی کل کجا بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کیجئے کہ آپ نیم کے پتوں سے جو ہے سر دھوئیے اور اس کے بعد اس میں نیم کا تیل لگا لیجئے، تو یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے۔ برس کے بارے میں، جسے ہم لیکوڈرما کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک دوا بتا دوں جو کہ میں بھی استعمال کرواتا ہوں اور الحمدللہ کنٹرول تو ہو جاتا ہے۔ یہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نیم کے پھول جو ہے عموماً ایسے کاسٹی رنگ کے ہوتے ہیں، وہ آپ توڑ لیجئے۔ اس کا پھل جو ہے، اس کے اندر کی مینگ، جسے آپ کہہ لیں کہ وہ اس کا مغز، بیج کا جو مغز ہوتا ہے، اس کو نیم کا مغز کہتے ہیں، وہ لے لیں، پھول لے لیں، پتے لے لیں، اور تھوڑی سی اوپر سے چھال۔ یہ 4 چیزوں کو سکھا کے اس کا پاؤڈر کر لیجئے، اور 5 گرام صبح، 5 گرام شام کھائیے۔ یہ بہترین دوا ہے برس کے لیے کہ اس کو آپ باقاعدہ صبح شام 3 مہینے تک کھائیے، تو اس سے برس پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے برس کے مریضوں کے لیے روغن نیم بھی بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے عموماً دماغ میں کمزوری کی وجہ سے، دماغ میں ہماری زبان میں کوئی ایسا کلاڈ یا کوئی ایسا جسے کہنا چاہیے ناک میں اس میں کیڑے ہو جائیں، تو اس کے وجہ سے عموماً آواز جو ہے مدھم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے علاج کرتے ہیں، آواز ہی نہیں کھلتی، آواز نہیں ہوتی، بالکل مدھم آواز میں بولتا ہے، تو اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ خرابی ہے اور کوئی ایسا مسائل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں بعض دفعہ جو ناک ہے اس میں کیڑوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے نیم کا تیل بڑی عمدہ چیز ہے کہ جب آپ کی آواز بیٹھے یا آپ کو یہ معاملات ہو جو میں نے بتایا، تو 4 قطرے نیم کے تیل کے دونوں نتنوں میں ڈالیے اور لیٹ جائیے۔ وہ بڑی تکلیف ہوگی، اندر کی طرف وہ تیل جائے گا، لیکن آپ کے جو اگر معمولی سے کیڑے بھی اندر ہوں گے یا جو بھی جراثیم ہوں گے، آپ وہ سمجھے وہ باہر آ جاتے ہیں، اور 3 سے 4 دن آپ ڈالیے تو آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بتائیں آپ کو گٹھیا کے لیے جو ہے بہت عمدہ چیز ہے۔ گٹھیا کے لیے طب نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ گٹھیا کا علاج ہے، لیکن گٹھیا کے لیے جو لگانے کی دوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیم کا تیل جہاں پہ گٹھیا میں عموماً یہاں پر جو ہے وہ گٹھے سے بن جاتے ہیں، انگلیاں ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، بعد میں 2nd اسٹیج میں 3rd اسٹیج میں انگلیاں بالکل جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے جیسے اس کا 1st اسٹیج ہو، آپ نیم کا تیل لے لیجئے، اور نیم کا تیل جو ہے اس کو اچھی طریقے سے گرم کر کے، اور گرم کرنے کے بعد اس تیل کو گٹھیا کے مریض لگائیں، تو انشاءاللہ تعالی میں لفظ شرطیہ استعمال نہیں کرتا کیونکہ تمام شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور تو آپ وہ تیل جو ہے، گرم تیل جو ہے 3 ماہ تک لگائیے، تو آپ دیکھیں گے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ سورائسس ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کے اندر جس طریقے سے مچھلی کے اوپر کا کھال ہوتی ہے اس قسم سے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کئی دواؤں سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نیم کا تیل جو ہے اس جگہ پہ تر کر دینا ہے، اس کو آپ کرنے کے بعد اس کو تر کر دیجئے سورائسس میں، اور اسی طریقے سے نیم کے پتے ابال کر اور اس کو اس جگہ سے پھر دھوئیے، یعنی گرم پانی سے اس کو دھوئیے، اور اسی طریقے سے سوکھے پتوں کا پاؤڈر رکھیے، وہ بھی خشکی والے سر پر لگائیں۔ تو ناظرین اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔
ہمارے آج کا پروگرام نیم کے درخت کے فوائد ہیں، اور نیم کے درخت کے جو پتے ہیں ہم نے آج رکھے ہوئے سامنے صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ اسے آپ دیکھیں کہ اس انداز کے ہوتے ہیں. اس میں کئی جگہ پر آپ نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ چھوٹے پتے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ نیم کے درخت کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ نیم کا درخت ہوتا ہے. اور اس میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ایک نسخہ ایک بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس کی کاڑیوں کا استعمال کرنا ہے، اور وہ تھا ہیپیٹائٹس سی کے لیے. وہ آج میں بتا دوں کہ یہ کاڑیاں اس کو بولتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کے سارے پتے جو ہے نکال دیجئے، اور اس قسم کی جو ہے نا 21 کاڑیاں آپ استعمال لے لیجئے، اور 21 کاڑیوں کو اس طریقے سے موڑ کے اور کسی بھی رات کو مٹی کے برتن میں جو ہے اس کو ڈال دیجئے 20-21 تنیاں، اور اس کی پوری رات یہ کاڑیاں جو ہیں رکھی رہیں گی، اور اس کے بعد صبح نہار مجھے اس کا پانی پی لیجئے. یہ ہیپیٹائٹس کے لیے، جگر کے امراض کے لیے بڑا عمدہ نسخہ ہے. تو جہاں تک تعلق ہے اس پہ تو ہم نے خاصا آپ سے بتایا. اب ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں ہم کالز بھی لیتے ہیں، ہمارے پاس کالر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. میں جدہ سے بات کر رہی ہوں، میرے بیٹے کے بارے میں. حمزہ نام ہے. جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی جدہ سے بات کر رہی ہوں میں. جدہ سے، سعودی عرب. ٹھیک ہے، سعودی عرب جی سے. جی میرے فرمائیے. بیٹے کا نام حمزہ ہے، 8 سال کے ہے. میرے بیٹے کو فلیٹ فٹ کا درد ہے. اچھا، کمر کا درد ہے؟ نہیں، فلیٹ فٹ پیر میں درد، اچھا وہ پیروں تلوے میں جو، درد ہوتا نا. اچھا فلیٹ. جی جی ٹھیک ہے. فلیٹ فٹ، دونوں اس کے پاؤں لیے میں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بولا بچے کو نہیں ہے، 8 سال کے بعد آیا اب درد تو آپریشن کرنا پڑے گا بولتے. نہیں وہ تو انہیں بولا، مگر جو تلوے ہوتے ہیں اس میں نیچے کی طرف جہاں جوتے پہنتے جو فلیٹ ایریا ہوتا ہے اس کی بات آپ. ہاں وہاں پہ درد ہے وہ. اچھا ایڑی میں تو نہیں ہے نا؟ ایڑی میں نہیں، وہ بہت درد سے بچہ پیر نیچے نہیں رکھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. میں اور آپ کو میرا مسئلہ میں بتائی تھی آپ کو، بولے تھے کہ میرے کو ایک بیٹا ہے لیکن 10 سال کے بعد بچے نہیں ہوئے بلکہ، تو آپ بولے تھے میرے کو کہ وہ ایک دوا ملتی یہاں پہ، وہ تو جدہ میں پورا ڈھونڈی. میں انڈیا کی رہنے والی ہوں. جی میری جی سہیلی جو ہے نا پاکستان میں رہتی، وہ فبروری میں آنے والی ہے. آپ ان کو دے سکتے دوا؟ ہاں وہ آپ کال ایسا کریں گے کیجئے. تو. جی اشوک گندھا، یہ مجھے دوا کا نام میرے پاس لکھا ہوا. آپ ابھی کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے، بہن کو وہ نمبر دے دیجئے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی یاد دلوا دیجئے گا سعودی عرب سے، تو انشاءاللہ وہ میں دے دوں گا. ٹھیک، بہت شکریہ. آپ پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں کھانے وال سے مسز جاوید بات کر رہی ہوں. مسز کنیس. مسز جاوید. اچھا جاوید. جی جی فرمائیے. حکیم صاحب میرے نا بیٹا ہے 14 سال کا. اچھا اچھا. میرے 2 سوال ہیں. میرا نا بیٹا ہے 14 سال کا، اس کے نا پیٹ میں کیڑے پخانے میں آتے ہیں، وہ نا دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کا رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے. اور اچھا دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی نا 10 سال کی ہے، تو وہ نا وہ جب بولتی ہے تو رک رک کے بولتی ہے، جیسے اس میں چاچو کہنا ہوتا ہے نا تو چاچا ایسے بعض دفعہ وہ بول. عمر کتنی ہے؟ اس کی نا عمر 10 سال ہے، لیکن اسکول میں پڑھتی ہے تو اس کو بھی بہت مسئلہ بنتا ہے سبق سنانے میں بھی. اچھا اچھا، تتلاتی زیادہ ہے. جی وہ نا اٹک کے بولتی ہے، تھتلاتی نہیں، اٹک کے بولتی ہے. کیوں کہنا اسے تو چاچا ایسے کر کے بولتی ہے. ہاں میرا خیال ہے وہ حقلانہ ہم کہتے ہیں، اس کا علاج میں آپ کو بتا دوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ پاس ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی مجھے دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں مجھے ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اگر اس کے لیے ہربلنگ صحیح رہے گی یا نہیں؟ بالکل صحیح رہے گی، آپ استعمال کریے. اور اس سے جی کولیسٹرول بھی حکیم کنٹرول صاحب. ہوتا ہے. دل کی قوت کے لیے آپ اس کو شہد کے ساتھ استعمال کریں گی تو زیادہ اچھا رہے گا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
حکیم صاحب میں نے آپ کو اس دن کال کی تھی دل کے لیے، تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ دل والے ہاسپٹل میں جائیں. ہاں ہاں تو میں گئی تھی ادھر، تو انہوں نے کیا ECG بھی کیا، 2 دفعہ ہو گئی ہے میری، لیکن اس میں کچھ نہیں آ رہا، پھر بھی وہی مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ بتا دیں کس لیے ہو رہا ہے، خون گاڑے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا تو وہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. انہوں نے کیا بولا؟ سب رپورٹ کلیئر ہے؟ ہاں جی. اچھا اچھا، تو آپ کا دل کی اور دھڑکن بڑھ جاتی ہے؟ دھڑکن بھی بڑھ جاتی ہے، اور ایک دم سے ایسے اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو ایسے لگتا ہے اچانک سے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہو گیا، بس دل میں ایک دم سے درد نکلتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. قبض تو نہیں رہتا آپ کو؟ نہیں، قبض بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے ابھی بتایا کہ وہ نیم کا جو تیل ہے وہ ناک میں ڈال دیتے ہیں. میرے ہسبینڈ ہے، ان کا ریشہ نکلا کافی دیر سے، اور اتنا زیادہ کبھی جام ہو جاتا ہے اور کبھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا یہ نہ ہو کہ ان کا دماغ ہی خالی ہو جائے، اس کے لیے بتا دیں. ٹھیک ہے جناب. جی فرمائیے. یہاں پر کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد راشد بول رہا ہوں جی، ڈسٹرکٹ بہاولپور سے. جی فرمائیے. جی میرے ابو کو مسئلہ ہے ہیپیٹائٹس B ہے جی، اس کے لیے کوئی آپ نسخہ فرما دیجیے. ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں. ہاں بس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی السلام. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں فضا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے یہ ڈاکٹر کے ذریعے مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ کی آواز کیوں صحیح نہیں آ رہی مجھے؟ اور میرے بھائی ہیں نا 18 سال کے، ہاں ان کے نا بال سفید ہو رہے ہیں. اچھا. چلیں ٹھیک ہے جناب. آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں نے پتہ کرنا تھا کہ لاہور میں میں ہوں، بلاول میرا نام ہے. جی میری بھتیجی ہے، اس کو نا اکثر قبض رہتی ہے، اور قبض اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ ہفتہ ہفتہ اسے پخانا ہی نہیں آتا. اچھا اچھا. وہ زور کافی لگاتی ہے، کافی اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، لیکن اسے پخانا نہیں آتا ہفتہ ہفتہ. اس عمر کے بارے کتنی میں ہے پتہ بچی کرنا کی؟ تھا کہ کیا علاج ہے. کافی علاج کروائے ہیں لیکن اس کا پخانا صحیح نہیں ہو رہا. بچی کی عمر کتنی ہے؟ 2.5 سال. اچھا 2.5 سال. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. بس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کیا کہاں سے؟ کہنا، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سر میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی تو میری نا وہ آنکھ، والدہ کی آنکھ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو تقریباً 2 سال سے ہے. کیا اور مسئلہ ہے؟ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کی وہ نس ہے جو ہوتی ہے پانی والی، آنسو والی، نس ان کی بند ہے. اچھا. تو سر وہ 3 دفعہ 4 دفعہ آپریشن بھی کروا چکے ہیں، لیکن ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے اس میں سے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں وزیرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں حکیم صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا، میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن گردن نہیں سنبھالتا. پہلے تھوڑی بہت بالکل نہیں سنبھالتا تھا. اب اکثر سے ڈاکٹر نے بتایا اس کی کرواؤ. اب سیدھی کر لیتا لیکن آگے کی طرف ہی رہتی ہے، پیچھے نہیں لے کے جاتا. تو انہوں ڈاکٹر نے کیا ایکس رے کروایا، کیا کروایا؟ ڈاکٹر نے اس کے پہلے جب پیدا ہوا تھا ٹھیک نہیں تھا، اسے یرقان ہو گیا تھا، ابھی تک وہ بیٹھتا نہیں ہے نا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے، اس کا قد بھی ٹھیک ہے، پتہ اس سے کمزوری ہے. بڑا علاج کروا رہی ہوں لیکن ابھی تک وہ گردن زیادہ سیدھی نہیں کرتا. پہلے سے ویسے بہتر ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی ایکسرسائز کراؤ، اس کی فزیو تھراپی کراؤ، وہ بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ پلیز کوئی مشورہ بتائیں یا کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے استعمال سے وہ اس کی گردن ٹھیک ہو جائے. چل ٹھیک ہے جناب. بس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سر میں محمد اقبال بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی فرمائیے. جی
सर मेरा मसला है, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनको ज्वाइंट पेन मतलब जोड़ों का दर्द है, काफी साल से इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनके पहले किडनी का ऑपरेशन कराया था, उनके किडनी भी मतलब नहीं है। ठीक, तो वो अभी मतलब सर वो मतलब उनका जोड़ों का दर्द नहीं जाता है, काफी इलाज कराए हैं, टेबलेट मतलब खाते हैं तो मतलब उनके जिस्म पे सूजन आ जाती है। अच्छा। तो आप सऊदी अरब में किस जगह हैं? जी सर मैं सऊदी अरब रियाद में रहता हूँ, मैं तो मेरी सिस्टर पाकिस्तान में है, मुल्तान में। अच्छा ठीक है, फिर तो चीज़ें मिल जाएंगी, मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा या आवाज़ को टेप कर लीजिए, उनको दे दीजिएगा। जी सर आप बताएं उसका। आप प्रोग्राम देखिए, मैं बताता हूँ। बस कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा? जी कौन, कहाँ से? निम्रा बोल रही हूँ मुल्तान से। मेरे ना चेहरे पे दाने बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, टीवी की आवाज़ बंद नहीं करोगे? ठीक है बेटा, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? नूरीन बात कर रही हूँ रहीमा खान से। साहब मेरी उम्र 20 साल है और ना मेरा कब्ज का मसला है। अच्छा ठीक है बेटी, आपको बताते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब है, कहाँ से? जी मैं जिला राजनपुर से बात कर रही हूँ। मेरे मियाँ को बताइए। ना हेपेटाइटिस सी का मसला है। 4 महीने से इलाज। अच्छा। हाँ इलाज कर रहे हैं। अब ना उसको ये खांसी की शिकायत होगी। अब अगर धूप निकले तो उसको खांसी नहीं होती। लुआब की कमी हो जाती है। चलें ठीक है, आप पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं अमजद नवाज बात कर रहा हूँ डेरा इसमाइल खान से। जी फरमाइए। सर मेरी एज तकरीबन 30 साल है। ठीक। तो मेरा वजन कम नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, वजन के लिए बताता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। शुगर भी चेक करवाइए। अच्छा चलें ठीक है, आपको जवाब देते हैं। बस एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? मेरे जोड़ों में दर्द है, नीचे पिन्नियों में बहुत शदीद दर्द होता है। बहुत इलाज करवाया, अंग्रेजी भी देसी भी, आराम नहीं आ रहा मुझे। शुगर तो नहीं है? नहीं सर, 3-4 साल हो गए मैं करवा रहा हूँ, लेकिन नहीं आराम आ रहा। नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? रहीमियर खान से सर। नाम भी आप बताइए। जी शायद महमूद नाम है मेरा, और रहीमियर खान से। ठीक है जनाब, आपको जवाब। और मसाले में भी गर्मी है, इसका भी बता देना। ठीक है जनाब। जी सर, शादीशुदा हूँ। अल्लाह। वहाँ पास एक कॉलर मौजूद जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो पहली कॉल थी वो जद्दा से थी और इन्होंने हमें बताया कि दर्द के मामले का इन्होंने बताया। बच्चा है 8 साल का और उसके दर्द ज़्यादा रहता है और इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि इसे अदरक जो है, अदरक की चाय सुबह शाम जो है ना, कहवा जो होता है वो अदरक का वो पिलाइए। और लगाने के लिए इनके लिए एक तेल बना लीजिए, जैतून का तेल आप ले लें और उसके अंदर जायफल, एक अदद जायफल डाल दें 1 पाव तेल में, और तकरीबन 25 ग्राम लौंग डाल के वो जला दीजिए। और जहाँ जहाँ पर भी दर्द है दिन में 2 मरतबा मालिश करके, और ऊपर कोई कपड़ा या ऐसा कोई चीज़ हो जो बांध दें, पट्टी हो बांध दें। इंशाल्लाह 2 घंटे बाद उसको खोल दीजिए। रोज़ाना करेंगे तो इससे आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब पढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम।
کال تھی لیکن ڈراپ ہو گئے، ہم پھر جواب کی طرف آتے ہیں۔ مسز جاوید خانیوال سے تھے، انہوں نے 2 چیزیں بتائیں کہ جو بچہ ہے اس کے 14 سال اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں، کرمار کے نام سے ایک دوا آتی ہے، آپ وہ لے لیجئے، اور دوسرا آپ یہ کریں کہ گھرا ہوا کھوپرا جو ہوتا ہے وہ لے لیں تقریباً 25 گرام کے قریب، اور اس میں 10 گرام چینی ڈال کے روزانہ اس بچے کو پلائیں، اور تیسرے دن جو ہے اس کو اس دودھ کا ایک پیالی پلا دیں۔ 2 دن تو صرف دودھ کھوپرا اور چینی کریں، تیسرے دن اس کے ساتھ ایک پیالی دودھ پلا دیں تو پیٹ کے کیڑے خارج ہو جائیں گے۔ اور کرمار کے نام سے جو دوا ہے وہ آپ اس کو دیجئے، اس میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں۔ 10 سال کی بچی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ ہکلاتی ہے، اس میں دیکھیں اصل میں دماغ کی کمزوری بھی شامل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ اس کو روزانہ 5 بادام جو شیل والے ہوتے ہیں، چھلکے والے بادام، اس کو چھیل کے اور کڑوے کو چیک کر کے 5 بادام رات کو پانی میں بھگا دیجیے، اور صبح روزانہ صبح نہیں لیتی تو اسکول سے آنے کے بعد لے لیجیے۔ آکر قرہ کے نام سے ایک بوٹی ہوتی ہے، بہت تیز سی ہوتی ہے، آکر قرہ کو جو ہے پیس کے شہد میں ملا دیں اور اس کی زبان پہ روزانہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ آپ لگائیں گے۔ اگر وہ نگل جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان پہ اچھی طریقے سے اس کو مالش کرنی ہے، لگانا ہے، اس سے آپ کا بیٹی کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا۔ کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ وقت ہیلو جی آپ ہیلو، جی السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی تھی صاحب۔ اچھا جی السلام علیکم، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے، نام بتائیے۔ ہیلو، آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے، صاحب نام۔ میرے معدے اور جگر کا مسئلہ ہے، میرا نا منہ بہت پکا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، نام بتا دیجئے، کہاں سے بول رہی ہیں؟ اور میرے منہ کا ذائقہ بھی بہت خراب ہے، کھانا پینا کچھ پتہ نہیں چلتا کیا کھا رہی ہوں۔ آپ اپنا نام بتائیے، کہاں سے بول رہی ہیں بی بی؟ جی میں گجرانوالہ سے بول رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ کال لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کیجئے آپ۔ بند کر دی ہے۔ جی جی فرمائیے، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل چوٹی جو ہے وہ گنجی ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے کوئی عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر میری 19 سال۔ چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں ہمارے 2-3 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آواز ٹی وی کی بند کر کے ہم سے بات کیا کیجئے۔ ہمارے پاس ایک کال تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نام انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئی تھی دل کے اسپتال میں، انہوں نے بتایا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ عموماً گھبراہٹ ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ ایک دوا بنا لیجئے۔ دوا کیا بہت اچھی چیز ہے، بہی کا مربع 1 پاؤ لے لیں 250 گرام، سیب کا مربع 250 گرام، آملے کا مربع 250 گرام، ان تینوں کو آپ لے کے اندر کی جو آملے کی جو گٹلی ہوتی ہے وہ آپ نکال دیجئے، اور اس کے بعد اس کو گرینڈر میں اچھی طریقے سے گرینڈ کر کے اس میں ½ کلو شہد ملا دیجئے۔ اب یہ دوا تیار ہو گئی، یہ آپ کو صبح شام جو ہے یہ لینی ہے 1 ٹیبل اسپون پانی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے گھبراہٹ بھی دور ہوگی، آپ کی بے چینی بھی دور ہوگی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے خون پتلا کرنے کے لیے، اس کے لیے سورنجان شیری بہت عمدہ چیز ہے، حب سورنجان منگوا لیجئے، یا صرف سورنجان شیری ½ چائے کا چمچہ جو ہے صبح شام پانی سے لیجئے، اس سے آپ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حل کر دیں گے۔ محمد صاحب بھاولپور سے، انہوں نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس بی کا مسئلہ بتایا۔ ہیپاٹائٹس بی کے لیے کئی دوائیں ہوتی ہیں۔ آج جو میں نے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے لیے جو میں نے بتایا کہ کئی چیزیں ہیں، اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ نیم کی جو کاڑیاں ہیں یہ 21 کاڑی جمع کر کے، اور اس کے بعد پھر اسے رات کو کسی اس میں رکھ دیں مٹی کے برتن میں، اور صبح اس کو
जो है वो बाकायदा उसका पानी पी लीजिए, काड़ियाँ फेंक दीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है हेपेटाइटिस के लिए। और इसी तरीके से आप इसके लिए जोशंदा एक बना लीजिए जिसके अंदर कासनी है, बरगे कासनी है, 2 चीज़ें ये हो गई। और इसी तरीके से पनीर बूटी, ये 3 चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा दे दें 5-5 ग्राम के करीब, और इसका जोशंदा बना के उबाल कर छान के हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जोशंदा ये बहुत उम्दा रहता है और ये आप इस्तेमाल कीजिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप मेरे को फेसबुक पे आके मेरा नंबर ले लेते हैं तो ये इसका ये जोशंदा मैं आपको भिजवा भी सकता हूँ पाकिस्तान में कहीं भी अगर आप हो। फिल्ज़ा कराची से बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद नज़ले की वजह से या किसी वजह से हो, एक तेल मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नीम का इस्तेमाल करना है। नीम के पत्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं, नीम के पत्ते आप जो है ले लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम नीम के पत्ते ले लीजिए। कड़ी पत्ता जो होता है वो तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए। कलौंजी आप इसमें 25 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को आप सरसों के तेल में खूब अच्छी तरीके से जला लीजिए, पका लीजिए। और उसके बाद इसमें आखिर में जो है खोपरे का तेल डाल दीजिए, यानी कि 50 आधा पाव खोपरा और आधा पाव सरसों में इसको या तो जला के और ये तेल कीजिए। इंशाल्लाह 3-4 हफ्ते में ही बेहतरी आना शुरू हो जाती है। लाहौर से राहुल साहब, इन्होंने बताया कि बहुत छोटी बच्ची है 2.5-3 साल की, इसको कब्ज़ की शिकायत हो गई है। इसे आप जो है सुहागा बिरियाँ करके जो है 1 चुटकी शहद में डाल के दीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि पेट की गैस वगैरह कम यानी कि निकल जाती है। 2.5 साल की बच्ची है, इसे आप सिर्फ सना मक्खी जो है आप लीजिए तकरीबन 10 ग्राम के करीब, और उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब अच्छी तरीके से उबालिए, छान के फिर वो पानी थोड़ा सा अगर कड़वा हो तो इसमें शहद मिला के दे दीजिए। कीनू बहुत उम्दा चीज़ है कब्ज़ दूर करने के लिए, वो आप कीनू लें, उसको काश करके उसको काट के और उसके बाद उसमें शहद डाल दें। 1 घंटे बाद वो 2 स्लाइस के करीब बच्चे को खिला दें तो उससे बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से पिंडी से वालदा साहिबा के मुतालिक उन्होंने बताया, ये तो ज़ाहिर बात है आई स्पेशलिस्ट का केस है, लेकिन अभी आपके लिए बता देता हूँ कि खमीरा गाँव ज़बान सादा ले लीजिए, तकरीबन 1 पाव ले लीजिए और उसमें 50 ग्राम दखनी मिर्च जो है उसको पीस के डाल दीजिए। और उसके बाद ये खमीरा जो है उनको सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून खिलाइए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो इलाज है वो चलने दीजिए। वज़ीराबाद से एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि 1 साल का बच्चा है जिसकी गर्दन नहीं ठहर रही। गर्दन जो बच्चों की नहीं ठहरती उसके लिए जो भी आप फिजियोथेरेपी करवा रही हैं, जो भी आप करें वो करवाइए। 1 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, इसके लिए नली जो गाय की या भैंस के गोश्त की नली का मैं बताता हूँ कि नलियाँ मंगवा के गूदा मंगवा लीजिए और वो गूदा जो है तवे में अच्छी तरीके से जला दीजिए। जब वो तेल सा बन जाए तो उसमें ज़रा सी लौंग डाल के काला हो जाएगा तेल, और वो तेल जो है ऊपर से नीचे इस तरीके से करके गर्दन पे जो है आपने मालिश करनी है ऊपर से नीचे। तो वो आप उसको बच्चे को हल्के हाथ से मालिश कीजिए, तेज़ हाथ से मत कीजिए, उसके कंधों में भी कीजिए और उसके मसल्स जितने भी बीच वाली हड्डी है उसमें भी मालिश कीजिए। तो इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में अल्लाह पाक इसको शिफा दे देंगे। मोहम्मद इकबाल साहब सऊदी अरब से, इन्होंने बताया कि जोड़ों का दर्द है, इसके लिए देखिए सबसे अच्छी चीज़ जो जोड़ों के दर्द है मोरिंगा सीड्स। मोरिंगा सीड्स जो है बहुत उम्दा चीज़ है। शायद आपने बताया कि इनको बहन को है तो वो उनको बता दीजिए मोरिंगा सीड्स मुझे टेलीफोन करके मंगवा लीजिए, उसके कैप्सूल या फिर दवा खुद बना लीजिए। सूरनजान शीरी लेना है आपको, गोंद कतीरा लेना है 100-100 ग्राम और सौंठ, 3 चीज़ों को आप जो है हम वज़न लेके पीस लीजिए और 1-1 चमचा सुबह शाम लीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला दर्द का ख़ात्मा होगा। और हमारे पास नुस्खे भी आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो ये भी आप देखेंगे कि इससे काफ़ी बेहतरी आनी। मिंजा साहिबा मुल्तान से, इन्होंने चेहरे पे दानों के मुतालिक बताया, इसके लिए नीम के पत्ते बहुत उम्दा चीज़ हैं। हब्बुल रिशाद और नीम की पत्तियां जो है इसकी चटनी से बना लीजिए और ये चेहरे पे लगा के उसके बाद 2 घंटे बाद धो लीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नौरीन साहिबा रहीम यार ख़ान से, और इन्होंने भी कब्ज़ का मसला बताया, 20 साल की बच्ची है, इसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए। सना मक्खी 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, 3 चीज़ें ये हो गई। और मुकिल एक वो गोंद होती है, वो मुकिल जो है वो आपको 25 ग्राम लेनी, तीनों को मिला के
पीस लीजिए और 5 ग्राम के करीब रात को सोने से पहले आप ले लीजिए। दवा कड़वी लगे तो उसमें मिश्री जो है वो भी 100 ग्राम मिला लीजिए, तो आप उसको रात को सोने से पहले 1 चमचा खाइए, इससे कब्ज़ सही हो जाता है। और मैंने कीनू का जो बताया, कीनू भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि इसको स्लाइस काट के उसमें शहद डाल दीजिए और पूरा कीनू खा लीजिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी बेहतरी। और उसका तरीका ये है कि कीनू मेरे पास नहीं है, लेकिन कीनू पूरा लीजिए और उसको स्लाइस करेंगे छिलके समेत, बिल्कुल छिलका भी उसमें इतने गोल गोल स्लाइस काट लीजिए जैसे गोल प्याज कटती है, और उसके बाद उसमें शहद डाल के रख दीजिए और छिलके समेत वो आपको खाने, इससे पुरानी कब्ज़ सही हो जाती है। ज़िला राजनपुर से इन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस का मसला, हेपेटाइटिस के लिए मैंने अर्ज़ किया कि अभी एक दवा मैंने बताई थी वो आप लें, जिसमें पनीर बूटी है, कासनी है, तुख्म कासनी है, तीनों चीज़ों को उबाल के छान कर इनको ये पिलाना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से लुआब का जो आपने बताया, लुआब के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि जो गुठली वाले फल जितने भी आते हैं वो आप खाएं। और इसी तरीके से लुआब बनाने के लिए खोपरा बहुत अच्छा है कि पिसा हुआ खोपरा मुंह में रख के उसको च्यूं करते रहें तो उससे लुआब जो है वो बनता है। रहीम यार ख़ान डेरा इस्माइल ख़ान से इन्होंने वज़न के मुतालिक पूछा। अमजद साहब, वज़न के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है बरगे सदाब है। बरगे सदाब जो है वो तकरीबन 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम और तुरबत सफ़ेद 100 ग्राम, तीनों को पाउडर बना लीजिए। और या इसी तरीके से साबुत इसको 5-5 ग्राम लेके इसका कहवा बना के पीजिए। और कहवा बनाने के बाद उसमें असली शहद 1 चमचा डाल के इसको सुबह 1 गिलास, शाम असर के टाइम पे 1 गिलास पीजिए, आपका वज़न कम हो जाएगा। और जो मैं कब्ज़ के लिए चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप इस्तेमाल कीजिए। सना और नुस्खे जो है आप देख रहे हैं कि मोटापे का बेहतरीन इलाज जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से रहीम यार ख़ान इन्होंने बताया शाहिद साहब ने कि जोड़ों का दर्द है। आप भी मेरे भाई सूरन जान, असगर नागौरी, बुधावा, ये 3 चीज़ें मिला लीजिए और इसका पाउडर 5 ग्राम सुबह के वक्त लीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। मैदे का मसला है, छाले रहते हैं, गुजरावाला से फ़ून था, इसके लिए आप एक माजून बना लीजिए जिसमें 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम आलू बुखारा, 100 ग्राम सूखा अनारदाना, 100 ग्राम ज़रिश, 4 चीज़ें ले लीजिए और उसको 2 लीटर पानी में इतना उबालिए कि वो तमाम चीज़ें बिल्कुल मिल जाएं। उसके बाद उसको छान के उसका लुआब निकालने, सब चीज़ें छान लीजिए। और उसके बाद उसमें जो है आखिर में तबाशीर जो है वो 50 ग्राम पीस के उसमें डाल दीजिए। और उस अगर शुगर नहीं है तो फिर उसको चीनी के शीरे में भी पकाकर ले सकते हैं। इससे हर किस्म के छाले और मुंह का जायका और जो आपने बताया सफ़रा वगैरह का मामला, जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनके लिए भी बहुत उम्दा चीज़। इकरा साहिबा कोयटा से इन्होंने बाल के मुतालिक बताया है कि इनके बहुत बाल गिरते हैं, इसके लिए जो नीम का दरख्त है ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने करना यही है कि नीम का तेल लेना है और इसी तरीके से कलौंजी का तेल लेना है और खोपरे का तेल, तीनों चीज़ें हम वज़न लेके आप बालों पर लगाइए। और लगाने के बाद जो नीम के पत्ते होते हैं इनको पानी में उबाल कर छान के इसका जो पानी होता है उससे जो है आप बाल धोएंगे तो बाल आपके घने और सियाह भी हो जाएंगे और इससे आप देखेंगे कि आपके बालों के मसाइल हल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास ज़्यादातर सवालात आज आए वो हमने उसके जवाबात जो है वो नीम से रिलेटेड दिए। और नीम से मैंने आपको बताया कि तेल बनाने का तरीका वो फिर दोबारा आखिर में बता देता हूँ कि नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता जो होता है उसके पत्ते और कलौंजी, इन तीनों चीज़ों को आप जो है सरसों के तेल और खोपरे का तेल हम वज़न लेके उसमें अच्छी तरीके से जला लीजिए। और जलाने के बाद वो तेल काला सा हो जाएगा तो उसे आप इस्तेमाल कीजिए। ये बेहतरीन तेल है, बालों को वक्त से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए, घने करने के लिए, लंबे करने के लिए, और जो अमूमन मांग जो है बीच में से ख़वातीन की चौड़ी जो हो जाती है उसके लिए बहुत उम्दा तेल है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज का हमारा मौजू नीम के ऊपर था और नीम के मुतालिक हमने बताया नीम वर्ल्ड वाइड जो है बहुत मशहूर है और पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ पे नीम जगह जगह पाया जाता है। इसकी कदर कीजिए और अपने तमाम मामलात में दांतों में खून आ रहा है तो इसकी फ़ौरी तौर पे इसकी लकड़ी की मिसवाक बना के आप मिसवाक करें। तमाम चीज़ें मैंने प्रोग्राम में बताई। रात 1 बजे फिर प्रोग्राम रिपीट होगा। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।